الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے، کرسی والی آیت. آیت الکرسی کا کیا مطلب؟ کرسی والی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. آیت نمبر 255 قرآن کریم کی 6666 آیات میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل آیت ہے. قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی، اور سب سے افضل صورت ہے سورۃ الفاتحہ. وہ صورت ہے، یہ آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے. ویسے تو ہر آیت فضیلت والی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ سب سے افضل صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت حائل ہوگی، یعنی جیسے انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. بہت سارے فضائل ہے اس کے. دیکھیں اصل جو عنوان ذکر ہو رہا ہے وہ اصل اصول، جو عقائد ہے، بنیادی مسائل ہوتی ہیں. توحید ہے، اللہ ایک ہے. یہ اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبق ہے. اور ایک ہے رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 3 ہے قیامت. اب یہ مسائل قرآن کریم میں بار بار ذکر ہوں گے. مکی صورتوں میں تو ہوں گے ہی، مدنی صورتوں میں بھی بہت ملے گا. حالانکہ سورہ بقرہ سورہ مدنی صورت ہے، یہاں اللہ بیان فرما. پھر اس میں ترتیب نہیں ہوتی، کبھی رسالت کو پہلے بیان فرما دیتے ہیں، اسی مناسبت سے پھر قیامت کا ذکر ہوتا ہے، پھر توحید کا. کبھی توحید کو پہلے ذکر کرتے ہیں، پہلے قیامت کو ذکر. ان 3 مسائل کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. پہلے رسالت کا مسئلہ بیان ہوا، پھر قیامت کا مسئلہ بیان ہوا، اب یہ توحید ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. آیت الکرسی میں کل 10 جملے ہیں. کتنے جملے ہیں؟ 10 جملے ہیں. میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالی، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ایک اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے قرآن میں آئے ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ تعالی. نمبر 1 لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں. بندگی عبادت صرف ایک اللہ کی. نمبر 2 الحی القیوم، وہ اللہ تعالی زندہ ہے اور کائنات کے نظام کو تھامنے والے ہیں. حی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی صفت حی. ہم بھی ابھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی مستقل نہیں ہے. پہلے ہم نہیں تھے، پھر ہم آ گئے، پھر ہم ختم ہو جائیں گے. الحی اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. القیوم کائنات کے نظام کو تھامنے والے. کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا.
کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر سانس نہیں لے سکتا، سب اللہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند پکڑتی ہے۔ اونگ غفلت کی نشانی ہے، نیند بھی کمزوری کی نشانی ہے۔ نیند غفلت، اونگ آنی شروع ہو گئی، ادھر کو جھٹکے لینے شروع کر دیا، غفلت ہے۔ اللہ پر غفلت تاری نہیں ہوتی، وہ تو اللہ ہے۔ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ پر نیند تاری ہوتی ہے۔ نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس پورے کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک خالق ہے، باقی سب چیزیں مخلوق ہے۔ نمبر 5، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ؟ دنیا میں، آخرت میں، کہیں بھی اللہ کے حکم کے بغیر۔ انبیاء بھی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، حافظ کرے گا، شہید کرے گا، عالم کرے گا، جو بھی کرے گا وہ اللہ کی اجازت ہوگی تب، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی پر نہیں ہلا سکتا۔ تو فرمایا مندہ کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سامنے ہے اور جو کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہے پیچھے ہے، اس زمین کے اندر کیا ہے، ہمارے اس بار کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور جو مخلوق ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتی کسی چیز کا اللہ کے علم میں سے مگر جو اللہ چاہے۔ جو اللہ علم، تھوڑا بہت علم اللہ نے دیے، وہ بھی ہر چیز کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ میں اتنا دیکھ سکتا ہوں یہ چادر سفید ہے، اب یہ چادر کے دھاگے کہاں بنے ہیں، پھر یہ دھاگے آگے جا کے اس سے چادر کہاں بنی ہے، اور پھر یہ کون سی دکان میں آ کے کہاں سے خریدا گیا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، کب یہ ختم ہو جائے گا، پوری حقیقت کو شروع سے لے کر آخر تک صرف اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کی حقیقت کو۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اللہ کے علم میں سے ہاں مگر جو اللہ چاہے کسی کو علم عطا فرما دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 8 ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالی کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے بھی، زمین اور آسمانوں سے اللہ کی کرسی بڑی ہے، جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے یہ کہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، نہ اللہ کا جسم ہے نہ اللہ کی کوئی جگہ ہے۔ تو پھر قرآن کریم میں اللہ اپنے لیے کرسی کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی عرش کا ذکر فرماتے ہیں، عرش کے معنی تخت، کرسی کے معنی کرسی جس کو ہم اردو میں بھی کرسی بولتے ہیں، تو اللہ تو فرما رہے میری کرسی ہے، میرا عرش ہے، تو وہاں معنی کر دیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ حدیث میں ہے کہ 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور فرمایا کہ 7 آسمان اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے کھلے میدان کے اندر ایک چھلا ہے نا، چھلا رنگ، انگلی پہ رنگ لیتے ہیں ہم، اس رنگ کو ایک کھلے میدان کے اندر ڈال دیا جائے، کھلے میدان میں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو، اس مسجد میں ڈالو نظر نہیں آئے گا، کھلے میدان کے اندر ڈال دو تو جیسے ایک کھلے میدان کے اندر ایک رنگ ہو، ایک چھلا پڑا ہو،
تو اسی طریقے سے ساتوں آسمان اور زمین یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک رنگ ہو میدان میں، اور پھر کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے، عرش کے مقابلے جیسے میدان کے اندر رنگ پڑا ہو۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ نمبر 9 ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین، اس میں بے شمار مخلوقات، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی۔ ہم کام کرتے تھک جاتے ہیں، ہمیں سونا پڑتا ہے، ہمیں آرام کرنا پڑتا ہے، اللہ ایسے نہیں۔ یہ نظام جب سے اللہ نے بنایا ہے چل رہا ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ غافل ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ تھکتے ہیں۔ نمبر 10 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، العلی بلند ہے، برتر ہے، ہماری سوچ اور سمجھ سے بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو لیکن سمجھ نہیں سکتے، وہ بلند ہے اور برتر ہے، ہماری سوچ سے بہت اونچے ہیں۔ العظیم، بہت بڑے ہیں، شان اور عظمت والے ہیں۔